बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबर दुनिया भर से भी आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. पाकिस्तान और कतर की सालिसी रंग लाने लगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज। जामे मुआहदे के लिए तकनीकी माहिरीन के ग्रुप तश्कील। पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी मुज़ाकरात में हैं शरीक। ईरान अमेरिका मुफाहमत की बेशतर शिक़ें तेहरान के हक़ में हैं। एटम बम नहीं बनाएंगे मगर यूरेनियम अफज़ोदगी के हक़ से दस्तबरदार भी नहीं होंगे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कीर स्टार्मर पर मुस्तफ़ी होने का दबाव शदीद। बरतानिया की सियासत में हलचल। एंडी बर्नहम की पार्लिमानी कामयाबी के बाद क़यादत की तब्दीली की क़यास आराइयां तेज। पोलैंड का ज़ेलेंस्की के खिलाफ सख्त इक़दाम। आला तरीन सरकारी एजाज वापस। मुतनाज़िया फौजी यूनिट के नाम पर वारसा और केफ के ताल्लुकात में नई कशीदगी। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान कामयाबी से इख्तिताम पजीर। 22 लाख उम्मीदवार शरीक। ताक़ीद से पहुंचने वाले मुतादिद तलबा इम्तिहान लिखने से महरूम। सिक्योरिटी के किए गए थे सख्त तरीन इंतजामात। और आज 21 जून इतवार को दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया समेत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया को योगा डे की दी मुबारकबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। पाकिस्तान और क़तर की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ स्विट्ज़रलैंड के सियाहती रिज़ॉर्ट बर्गनस्टॉक में शुरू हो गया है। क़तर की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुज़ाकरात के पहले दौर में पाकिस्तान और क़तर की सालिसी में अमेरिका और ईरान की आला सतही कमेटियों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। बयान में कहा गया है कि क़तर को उम्मीद है कि इस मुज़ाकराती अमल के आगाज़ से मफ़ाहमती याददाश्त में तय पाने वाले तमाम निकात पर एक जामी और मुस्तक़िल मुआहदा तय पा जाएगा। क़तरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए खुसूसी तकनीकी माहिरीन पर मुश्तमिल ग्रुप तश्कील दिए गए हैं जो मफ़ाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर तफसीली बातचीत करेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि क़तर और पाकिस्तानी सालिस दोनों फ़रीक़ों को मुज़ाकरात के लिए मुस्बत माहौल फ़राहम करने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे, क्योंकि बातचीत और सिफारतकारी ही तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता है। क़तरी वज़ारत ख़ारिजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहते हुए इसकी अहमियत को उजागर किया। इससे कबल ईरान और अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द समेत अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस, ईरानी स्पीकर क़ारी बफ़ और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुँचे। इस बीच ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबने हुर्मुज़ को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि लेबनान पर मुसलसल हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जनूबी लेबनान में हमले रोकने के अहकाम जारी किए हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए हैं और इस मौके पर जेडी वैंस ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लेबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, जबकि क़तरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर स्विट्ज़रलैंड में शुरू हो चुका है।
اس بیچ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے سوئٹزرلینڈ پہنچنے پر سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ میناپ کے معصوم بچے اور ایران کے دیگر تمام شہداء مذاکرات کے دوران ہمارے اعمال اور رویے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ایرانی چیف مذاکرات کار نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ شہداء اور ایرانی عوام کے سامنے شرمندگی کا باعث نہیں بنیں گے۔ دعا ہے عزت کے ساتھ اپنے ان دوستوں سے جا ملوں جن کا بے صبری سے انتظار ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مفاہمت کی زیادہ تر شقیں ایران کے حق میں ہیں اور مذاکرات میں ایران کی کامیابی بالکل واضح ہے۔ اتوار 21 جون کو تہران میں مالیاتی اور بینکاری پالیسیوں کے موضوع پر قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ گزشتہ چند روز کے دوران 1,60,00,000 بیرل تیل برآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنے ذخائر تک رسائی حاصل ہوگی اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی خود ایران کے پاس ہوگا۔ صدر ایران نے کہا کہ مختصر مدت میں کریڈٹ اور مالی ذخائر کا ایک حصہ ایران کے اختیار میں آ چکا ہے اور اسی عرصے میں کئی اہم اقدامات انجام دیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات کے آغاز کے بعد قطر میں منجمد ایران کے $6 ارب بھی جاری ہو کر ملک پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مذاکرات میں مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر احمدی کی شرکت کا مقصد یہ ہے کہ دستیاب مالی ذخائر کے استعمال اور آئندہ اقدامات کے حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے، جبکہ ایران بارہا یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ صدر ایران نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران تحریری طور پر بھی یہ یقین دہانی کرا سکتا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کے اپنے حق سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا اور فریق مقابل کو ایران کے اس حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس نے فوجی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز بدستور بند ہے اور پاسداران انقلاب کی بحریہ نے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ تجارتی بحری آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ایک روز قبل اسرائیلی فوج نے لبنان میں اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے حزب اللہ کے متعدد ٹھکانوں کو مختلف علاقوں میں نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ حملے جنوبی لبنان سے ان کی افواج اور شمالی اسرائیل کے علاقوں پر کیے جانے والے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اطلاع کے مطابق آج کے حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے افواج کو لبنان پر حملہ روکنے کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے حزب اللہ نے جنگ بندی کے باوجود 20 جون کو لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 20 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان میں حملے روکنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتنیاہو نے یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ اس سے پہلے ایران نے جواب میں آبنۂ ہرمز بند کر دیا۔ ایرانی قاتل انبیاء بریگیڈ نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کو امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر بند کیا گیا۔ یہ پہلا قدم ہے، جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ ادھر ترجمان امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران آبنۂ ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا، وہاں بحری نقل و حرکت جاری ہے، امریکی افواج نگرانی کر رہی ہے۔ عراقی میڈیا المعلومہ نے ایک شامی ذریعے کے حوالے سے عراق اور شام میں امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹام براک کے خطرناک دہشت گردانہ اہداف کا انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ خطرناک دہشت گردانہ اہداف لبنان اور خطے کے لیے مد نظر رکھے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹام براک کے دورہ عراق کا مقصد بغداد حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ لبنان پر دہشت گرد گروہوں کے حملے کی صورت میں مزاحمتی عراقی گروہوں کو مداخلت سے روکا جائے۔ برطانیہ کی اخبار آبزرور نے رپورٹ کیا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ پیر 22 جون کو اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے عہدہ چھوڑنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل پیش کریں گے۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کیئر سٹارمر بدستور حکومتی امور کی انجام دہی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ کیئر سٹارمر کی قیادت کو درپیش خطرات جو گزشتہ کئی ماہ سے بڑھ رہے تھے، جمعہ 19 جون کو اس وقت مزید شدت اختیار کر گئے جب ان کے حریف اینڈی برنہم نے پارلیمان کی ایک نشست جیت لی، جس کے بعد وہ باضابطہ طور پر قیادت کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کیئر سٹارمر پر لیبر پارٹی کی قیادت چھوڑنے اور اینڈی برنہم کے لیے راستہ ہموار کرنے کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے تاکہ وہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ اینڈی برنہم کی فیصلہ کن کامیابی کے بعد برطانیہ کی سیاسی فضا میں قیادت کی تبدیلی سے متعلق قیاس آرائیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
پولینڈ کے صدر کورل نورکی نے یوکرین کے صدر ولیڈیمیر زیلنسکی سے پولینڈ کا اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز آرڈر آف دی وائٹ ایگل واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ یوکرین کی فوج کے ایک یونٹ کو متنازع نام دیے جانے کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ رائٹرز کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی مسلح افواج کے ایک یونٹ کا نام یوکرینی انسرجنٹ آرمی UPA رکھا گیا، جو ماضی میں یوکرینی قوم پرستوں کے ایک گروپ کا نام تھا۔ پولینڈ کے مورخین اور حکام کے مطابق یہ گروپ دوسری جنگ عظیم کے دوران ویلنیا اور مشرقی گیلیسیا میں ہزاروں پولش شہریوں کے قتل عام کا ذمہ دار تھا۔ پولینڈ کا موقف ہے کہ ولہینیا کے نام سے معروف قتل عام میں تقریباً 1 لاکھ پولش شہری 1943 سے 1945 کے دوران یوکرینی قوم پرستوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ پولینڈ کے صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ چونکہ صدر زیلنسکی نے یوکرین کی مسلح افواج کے ایک یونٹ کو یوکرینی شورشی فوج کے ہیرو کے نام سے منسوب کرنے کی منظوری دی ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سے پولینڈ کا اعلیٰ ترین ریاستی اعزاز آرڈر آف دی وائٹ ایگل واپس لے لیا جائے۔ دنیا بھر میں یوگا ڈے کے موقع پر 2500 سے زائد مقامات پر یوم یوگا کی تقریبات منعقد کی گئیں، جبکہ 210 سے زائد ہندوستانی سفارتی مشنز اور قونصل خانوں نے بھی مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق یوگا کی شروعات ہندوستان میں ہوئی تھی، ایسے میں یوگا ڈے کے لیے 21 جون کی تاریخ خاص وجوہات کی بنا پر منتخب کی گئی تھی۔ 21 جون شمالی نصف کرہ کے ممالک میں سال کا سب سے طویل دن ہوتا ہے، جسے سمر سولسٹس کہا جاتا ہے۔ کئی تہذیبوں اور روایتوں میں اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اسی دن روشنی، توانائی، توازن اور نئی شروعات کی علامت بھی مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی روایت کے مطابق مانا جاتا ہے کہ اس وقت کے بعد سورج کا جنوب کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، جسے دکشنائن کہا جاتا ہے۔ اس وقت کو مراقبہ، میڈیٹیشن کرنے، ذہن کو پرسکون رکھنے اور خود شناسی کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی یوگا ڈے کے لیے 21 جون کی تاریخ کا انتخاب کیا گیا۔ اور ادھر بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر وزارت اطلاعات و نشریات اور پریس انفارمیشن بیورو PIB کی جانب سے دہلی میں بھی یوگا سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیشن کی قیادت وزارت کے سیکرٹری نے کی، جبکہ وزارت کے سینئر افسران نے بھی اس میں شرکت کی۔ ملک بھر کے 551 شہروں اور 14 بین الاقوامی مراکز میں تقریباً 22 لاکھ امیدواروں نے نیٹ UG 2026 کا دوبارہ امتحان سخت سیکورٹی انتظامات کے درمیان لکھا۔ امتحان کے دوران پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی، جبکہ مختلف مراکز پر سگنل جیمز کا بھی استعمال کیا گیا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے امتحان کے دوران NTA ہیڈ کوارٹر اوکھلا سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سڑک حادثے میں شدید زخمی ہونے والی نیٹ امیدوارہ شریشتی دوبے کے والدین سے بھی بات کی اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ خصوصی انتظامات اور طبی سہولتوں کی فراہمی کے بعد شریشتی دوبے حالیہ بڑی سرجری کے باوجود امتحان میں شریک ہو سکیں۔ ناگپور کے امیدوار عبداللہ محمد طالب، جنہیں ابتدا میں ابوظہبی کا امتحانی مرکز الاٹ کیا گیا تھا، بعد ازاں ناگپور میں امتحان دینے پہنچے۔ ان کے والد محمد طالب نے بتایا کہ طالب علم شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور پوری رات بے چین رہا، تاہم اہل خانہ کے اصرار پر وہ امتحان میں شریک ہوئے۔ امتحان کے دوران ممبئی اور بنگلورو میں کئی امیدواروں کو مقررہ وقت کے بعد پہنچنے پر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے باعث احتجاج بھی دیکھنے میں آیا۔ ممبئی کے علاقے پریل میں 2 طلبہ جبکہ بنگلورو میں 4 امیدوار مقررہ وقت کے بعد پہنچنے کے باعث امتحان میں شریک نہ ہو سکے۔ والدین نے ٹریفک جام اور انتظامی مسائل کو تاخیر کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بروقت روانگی کے باوجود راستے میں شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس سے طلباء کا مستقبل متاثر ہوا۔ کومل میرا نام ہے۔ اگلی بار تو ٹھیک تھا، بٹ اس بار مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی، سیریسلی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تیاری کی بات کریں، کتنی تیاری کریں؟ ٹھیک ہے تیاری۔ امید کر کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ایگزام ہوگا کینسل تو نہ کریں بھائی، کیونکہ بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ میں نے پچھلی بار پیپر دیا تھا، تب لگ رہا تھا ہو جائے گا، اچھے نمبر آئے تھے میرے، تو پھر میں نے سوچا نہیں تھا کہ واپس ہوگا، پھر ری نیٹ ہو گیا تو پیپر واپس دینا پڑ رہا ہے۔ پہلے اچھی تیاری تھی، اب تو تھوڑا پھر بھی پڑھائی پہ پربھاؤ پڑا ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ بھی رہتی ہے کہ یار ایک بار دے دیا، ایک بار اور دینا پڑ رہا ہے، دقت تو ہوتی ہے۔ اس بار تیاری تو ٹھیک ہی ہے، اتنی اچھی نہیں ہے، پھر بھی سب پہ پربھاؤ پڑا ہے۔ تو کانفیڈینس ناٹ بیکاز آف پریپریشن کی پریپریشن کیسی بھی ہو، بٹ کانفیڈینس بیکاز آف دا ٹراما اور جو مطلب وہ پریشر ہے جو ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سسٹین کر رہا ہوتا ہے، اسٹرین آ جاتا ہے دماغ میں، اس کے بعد پھر سے ایگزام دینا، پھر سے 20-30 مہینے بھر کے لیے 40 دن کے لیے ہم کو پھر سے پریپیئر کرنا پڑا۔ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مین بات پریپریشن کی نہیں ہے، بات وہ ہے کہ جو انسان اپنا جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے ہمیشہ، کہ جیسے 3 مہینے کے پہلے جو ہم پیپر دے رہے تھے، تب اپنے آپ کو ہم بار بار موٹیویٹ کرتے تھے کہ بس 3 مئی تک پیپر دیا،
पेपर बहुत अच्छा गया, सिलेक्शन होने वाला था। हफ्ते बाद घूम फिर के सब आ गए, हफ्ते बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया है, फिर से पेपर होगा। तो उसके बाद ये बोलना बहुत आसान है कि एक बार जो कर लेता है वो फिर से कर लेगा, बट ऐसा है नहीं। अगर कोई इंसान एक बार कर सकता है किसी चीज़ को, तो दूसरी बार करने के लिए उतनी ही पावर और उतने ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलना बहुत मुश्किल है। बट अभी ट्राई किया है, देखते हैं अच्छा ही जाएगा। आपको एक सच बात बताऊं तो मतलब मैं रायपुर में ही रहा हूं बचपन से, पैदा भी यही हुआ हूं, और मैं तो ये ना हमारे माइंडसेट में घुल चुका है मेरे, कि मेरे को ही पता था कि पेपर लीक होता ही है हर साल, 2024, 25, उससे पहले भी मेरे को हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि नहीं, पेपर तो लीक होगा ही, और गवर्नमेंट जो होगी वो अकाउंटेबल होगी ही नहीं। हमको अपने तरीके से हम जितना कर सकते हैं उतना करना ही करना है। हमको ये नहीं है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल है कि नहीं है, उससे हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमको ऐसा है कि अगर अनअकाउंटेबल भी है गवर्नमेंट, तो हमको अपने तरफ से पूरा ही करना है, कुछ भी करके सिलेक्शन लेना ही है। तो ये जो है माइंडसेट बन चुका है इंडियन बच्चों का कि नहीं, गवर्नमेंट तो है ही नहीं, ऐसा ही है सिस्टम, कि सिस्टम में मतलब पेपर तो लीक होगा ही, जिनके पास कॉन्टैक्ट्स है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो करेंगे ही, मतलब पेपर लीक होगा ही। तो ये माइंडसेट बन चुका था। तो वहाँ पे उस पॉइंट में मेरे को इतना शौक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि पेपर लीक होता ही है। एक मेरा ही दोस्त है, मतलब मेरी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसके पास वो क्वेश्चन पेपर 3 दिन पहले था, उसने वो पेपर के बाद हमको बताया कि हाँ मेरे पास पेपर था। तो वो चीज़ तो हम लोग को लगा कि हाँ ये तो गलत है, बट अब कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी अभी भी कुछ होगा नहीं इसके बारे में, अगले साल फिर से पेपर होगा, अगले साल भी लीक हो जाएगा। अभी इतने सारे लोगों ने वो फैला के रखा हुआ है कि पेपर लीक हो गया, लीक हो गया, लीक हो गया। हमको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हमने जो भी पेपर दिया लीक होगा ही होगा। इंडिया में मेरे को लगता नहीं है कि कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जो पहले से मतलब लीक ना हो। ट्रांसपेरेंसी सर बहुत, मतलब एक जो ये NTA है और एज ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इसके लिए फ्यूटाइल टर्म है कि ये ट्रांसपेरेंसी रख ही नहीं सकती, किसी के साथ ट्रांसपेरेंसी रख सकती। अगर इसको रखना है तो इसको अपनी बॉडी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। जो मोड ऑफ कंडक्शन है नीट एग्जाम का, ये चेंज करना होगा। एज इफ जैसे जो JEE का एग्ज़ाम होता है वो 2 फेजेज़ में होता है, जनवरी अटैम्प्ट, अप्रैल अटैम्प्ट, तो वैसे इनको CBT करके तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। बट एक बार में सबका पेपर लेना, एक बार में 25 लाख बच्चों का पेपर लेना इज़ लाइक वेरी टफ जॉब। और ऐसा है कि अगर आप 25 लाख बच्चों को, एज राहुल गांधी सेड इंटरव्यू में अपने, कि 25 लाख बच्चों का एग्ज़ाम अगर आप एक साथ लेते हैं और हर बच्चे को सेम पेपर मिल रहा है, और जस्ट क्वेश्चन के ऊपर नीचे, ऑप्शंस ऊपर नीचे, तो ऐसे में तो फिर होगा ही धांधली, होगा ही। 25 लाख बच्चे पूरे तो इसको आपको चेंज करना चाहिए, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। जैसे JEE में हर दिन 2 शिफ्ट होती है, 4 दिन 5 दिन का एग्जाम होता है, हर शिफ्ट में अलग क्वेश्चन पेपर आता है, तो वी कैन डू द सेम। NCP SP की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले की दुख्तर और पार्टी सरबराह शरद पवार की नवासी रेवती सोले हफ्ते के रोज़ नागपुर के सनतकार सारंग लखानी के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं। शादी की तकरीब में RSS सरबराह मोहन भागवत, लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान समेत मुतादिद सियासी शख्सियात ने शिरकत की। NCP SP की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले की दुख्तर और पार्टी सरबराह शरद पवार की नवासी रेवती सोले की तकरीब की शादी में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। सदर मजलिस ने जोड़े को शादी की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. पाकिस्तान और कतर की सालिसी रंग लाने लगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज। जामे मुआहदे के लिए तकनीकी माहिरीन के ग्रुप तश्कील। पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ईरान अमेरिका जंगबंदी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी मुज़ाकरात में हैं शरीक। ईरान अमेरिका मुफाहमत की बेशतर शिक़ें तेहरान के हक़ में हैं। एटम बम नहीं बनाएंगे मगर यूरेनियम अफज़ोदगी के हक़ से दस्तबरदार भी नहीं होंगे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बयान।
کیئر سٹارمر پر مستعفی ہونے کا دباؤ شدید، برطانیہ کی سیاست میں ہلچل۔ اینڈی برنہم کی پارلیمانی کامیابی کے بعد قیادت کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں تیز۔ پولینڈ کا زیلنسکی کے خلاف سخت اقدام، اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز واپس، متنازعہ فوجی یونٹ کے نام پر وارسا اور کیف کے تعلقات میں نئی کشیدگی۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان کامیابی سے اختتام پذیر، 22 لاکھ امیدوار شریک، تاخیر سے پہنچنے والے متعدد طلبہ امتحان لکھنے سے محروم، سیکیورٹی کے کیے گئے تھے سخت ترین انتظامات۔ اور آج 21 جون اتوار کو دنیا بھر میں بین الاقوامی یوگا ڈے منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ سمیت وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کو یوگا ڈے کی دی مبارکباد۔ ناظرین، سے کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ فی الحال آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت، دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔